سلیم بن قیس کی اپنی نہیں ہے بلکہ ان کی مرویات کو اکٹھا کر کے لکھا ہے، پہلی دفعہ مرتب کیا ہے. اسی کتاب سلیم بن قیس کے اندر موجود ہے. میں یہ کتاب آپ کو واٹس ایپ کرنے کو ریڈی ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کیجئے. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. اس کتاب کے اندر ہی موجود ہے کہ اس کو لکھنے والا، اس کو مرتب کرنے والا ابان بن ابی عیاش ہے. اب آتی ہیں اس کتاب کی طرف اور اس کتاب کی حقیقت کی طرف اور اس کتاب کی جو جس طرح منسوب ہے سلیم بن قیس کی طرف. اب سلیم بن قیس کے اوپر بھی بہت ساری جرحیں ہیں اور اس پر شیعہ کے علماء شک میں ہیں. شیعہ کے علماء کہتے ہیں کہ ابان جو ہے یہ سلیم بن قیس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تابعی تھے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے. اور میں سنیوں کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ سلیم بن قیس ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ شخص جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شیعان میں شامل تھا، تو حضرت علی کی شان کی وجہ سے ان کا ادب و احترام لازم ہے. لیکن اس کی شخص کا نام ملے اس حوالے سے تو ادب ہے، ادب کرنا چاہیے. تحقیق کے حوالے سے اس شخص کا نام ملتا ہی نہیں ہے. میں شیعہ کو چیلنج کر رہا ہوں، ابان بن ابی عیاش کی معتبر سناد کے ساتھ اپنی ہی کتابوں سے مجھے کچھ دکھا دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سلیم بن قیس ہے کون. سلیم بن قیس کی پوری ہسٹری میں شیعہ سے درکار ہے مجھے کہ اس کے متعلق پوری ہسٹری دلائل کی روشنی میں پیش کیجئے. شیعہ اپنی ہی کتب معتبر سے پیش کریں مجھے. یہ شیعہ کے ہاں ہی مجہول شخص ہے. سب سے پہلے میں بتاؤں، یہ سلیم بن قیس العامری کتاب کس کو چاہیے تو میرے پاس پوری کتاب موجود ہے. پاکستان سے جو ترجمہ ملتا ہے وہ صرف ایک باب کا ہے. پوری کتاب میں نے ایک ویب سائٹ کو پیسے دیے، ایران کی ویب سائٹ کو، انہوں نے مجھے دی ہے یہ کتاب. تو یہ کتاب میں نے خریدی ہے. اس کے اندر بہت سارے چیپٹر ہیں اور اس میں ایک چیپٹر پورا ہے مخطوطات الکتاب کا. اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے باب ہیں جو اس باب پر ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے جو حضور پر نازل ہوئی تھی. اس قرآن کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں اور ابو بکر و عمر نے کتاب قرآن کو تبدیل کر ڈالا ہے. تو یہ سلیم بن قیس کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جو قرآن کی تحریفات پر ہے. اس لیے شیعہ علماء جو ہے اس وجہ سے بھی شک میں ہیں. اب خلاصۃ الاقوال کھولیے، اس کتاب کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے. خلاصۃ الاقوال میں لکھا ہوا ہے کہ لہو کتاب سلیم بن قیس العامری الہلالی ان سلیم بن قیس کتاب. یہ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ اول کتاب علی عربی الی ابان بن ابی عیاش موضوع و فتنۃ فی الاسلام شیعتنا. شیعہ کے اسلام کے اندر، شیعہ کے اندر سب سے بڑا فتنہ اس نے پھیلایا ہے. اور حلا منصوب علی سلیم بن قیس العامری الہلالی وقال ابن غداری سلیم بن قیس العامری الہلالی روی ھذا الکتاب مشہور. جو کتاب مشہور ہے سلیم بن قیس کی، غداری نے کہا ہے وکان اصحابنا یقولو، اور یہ ہمارے صحابہ کی طرح منسوب ہے اور من گھڑت ہے. ان سلیمان لا یعرف، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ سلیمان بن قیس تھا کون. سلیم بن قیس کے بارے میں ہم بھی شک میں ہیں کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. ولا ذکری فی خیر خبرن، اور اس کے بارے میں ہمارے علماء خیر کے ساتھ کوئی ذکر کتابوں میں ملتا ہی نہیں ہے. علماء شیعہ کہہ رہے ہیں سلیم بن قیس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا ہماری خیری کتابوں میں. وکان اصحابنا یقولو، اور کئی ہمارے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے ان سلیمان موضوعاً، کہ یہ مجہول ہے اور چھپا ہوا شخص ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. وقد وجدت ذکرہ من الموضوع من غیر جہت الکتاب ہی، اور اس کی طرف ایک جو منسوب کتاب ہے یہ بالکل کتاب من گھڑت ہے، موضوع ہے. ولا من روایتی ابن ابی عیاش، اور ان کے اندر جو روایات ہیں اس کا راوی ابن عیاش ہے. اور وقد ذکر لہو ان ابن عقیدت فی الرجال امیر المومنین الحدیث، اس نے کچھ روایات عقیدہ امیر المومنین سے لی ہیں. اور وہ کتاب الموضوع، یہ کتاب بھی موضوع ہے. لا مریت الفی، اس کی روایات پر اور اس کتاب پر توجہ نہ کریں، نہ لیں. وعلی ذالک علامات تبدلا علی ما ذکرنا وفتنۃ فی شیعنا، اس کتاب کے اندر کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو پڑھ کر کے بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کتاب خود ہی موضوع ہے.
کتاب پڑھنے کے بعد ایک اہل علم شخص سمجھ سکتا ہے کہ کتاب موضوع اور منقرط ہے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ شیعہ کا عالم خلاصۃ الاقوال کے اندر علامہ یوسف ہلی لکھ رہا ہے. تو ناظرین آپ خود بتائیں شیعہ علماء اس کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. روضۃ الجنات فی احوال علماء السادات. جو سادات میں علماء گزرے ہیں ان کے تذکرے ہیں اس کتاب کے اندر. بہت پیاری کتاب ہے. بہت شیعہ کی تاریخ کے بڑے بڑے علماء کی تاریخیں ہیں اس کے اندر. مولانا میراز محمد باقر موسوی خوانساری نے اس کو مرتب کیا. وہ کہتے ہیں، ان کے سامنے یہ سوال کیا گیا، وہ کہتے ہیں وما کتابی مشار الیہ. ایک اس کتاب کی طرف یہ بات اوپر کتاب کی پوری بات ہو رہی ہے، سوال کیا گیا تو اس کتاب کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے ایک شرارت کے طور پر لکھی گئی. وَهُوَ أَوَّلُ مَا صَنَفَ مِن دُونِ فِي الْإِسْلَامِ فِتْنَةً. یہ سب سے پہلے اسلام شیعہ اور سنی کے درمیان میں فتنہ ڈالا گیا اس کتاب کے اندر. وَجَمَعَ فِي الْأَخْبَارِ كَمَا بِالْبَابِلِ. ایک باطل خبریں اس کے اندر جمع کی گئیں. وَعِنْدَ مِنَ النُّسْخَةِ حَقِيقَةً التَّنْصِنِيفِ عَلَى أَرْبَعَ. ہماری اربع جو کتابیں ہیں شیعہ کی معتبر ہیں ان نسخوں میں ان روایات کا دور دور تک ذکر ہی نہیں ملتا. امتیاز صاحب گزارش ہے، اللہ کا نام ہے. الہی جب میں کہتا ہوں میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ. ہم کس طرف عوام کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہم پاکستان کو توڑنے کے لیے، ہم اسلام کے اندر فتنہ برپا کرنے کے لیے عوام کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم جھوٹ بتا رہے ہیں کہ اصحاب پر لوگ لعن طعن کریں اور لڑائیاں ہوں بعد میں، اور شیعہ سنی فساد کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ دیکھیں، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس نے، اور اس کے اوپر کافی سارے علماء کی قول نکل کیے اور کہتے ہیں فی ما حکم عنا موضوع کتاب سلیم بن کیس. یہ ایک من گھڑت کتاب ہے سلیم بن کیس. ھذا فی غایت الاشتہار وقد طعن فی جماعتہ. اور یہ شیعہ کے اوپر طعن کرنے کا بہت بڑی ایک ذریعہ نکالا گیا کہ شیعہ کے اوپر یہ طعن کیا جائے. حالانکہ یہ کتاب شیعہ کے خلاف لکھی گئی تھی، یہ کتاب کے اوپر شیعہ کے خلاف بات لکھی گئی، لیکن کیا ہوا کہ کہا طعن کرنے کے لیے لکھی گئی. اور جماعتی و حق کو انہ من الاصول معتبر ہی، اور اصول معتبر کے حوالے سے حق یہی ہے کہ ھذا کتاب موضوع بہ، کہ یہ کتاب موضوع منقرط ہے. اور آگے اس کتاب کے اوپر اتنی بڑے بڑے علماء کی دلائل کے ساتھ طویلیں ہیں کہ میں پڑھنے لگوں نا تو اتنے دلائل یہاں پر ان علامہ صاحب نے اس کتاب کے موضوع ہونے پہ کھڑے ہیں، لکھے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. رجال ابن غدائری کھولیے جناب. وہ سلیم بن کیس عمری الحالی کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سلیم بن کیس کون تھا؟ وَرَوَا عَنْ امیر المومنین. یہ اس نے روایت کی ہیں علی سے بھی، وحسن والحسین، امام حسن و حسین سے بھی اس نے سماع کیا ہے، وہ علی ابن حسین اور امام زین العابدین سے بھی. یہ ایسا شخص ہے جو سلیم بن کیس ہے، یہ حضرت علی کا بھی صحابی ہے، یہ حضرت حسن کا بھی صحابی ہے، حسین کا بھی صحابی ہے، امام حسین کا بھی، اور امام زین العابدین کا بھی صحابی ہے یہ. لیکن یاد رکھیے وہ ینسب الیہ، ان کی طرف ایک منسوب ہے. کیا؟ ھذا الکتاب مشہور، ایک کتاب مشہور ہے. کون سی؟ یہ والی، وہ سلیم بن کیس. یہ شخص کون تھا؟ اب اس کا ذکر یہاں پر مل رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا شخص تھا، یہ امیر المومنین اور امام حسن حسین کا صحابی تھا، مگر اس کی طرف ایک منسوب ہے. وہ کیا؟ وہ کانا اصحابنا یقولون، ہمارے بعض صحاب کہتے ہیں کہ جس نے جو کتاب اس طرف منسوب ہے ایک، ٹھیک ہے. اب یہ قول پہلا لکھا، آپ دوسرا قول جو لکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ إِنَّ سُلَيْمَنَ لَا يُعْرَفُ. ہمارے مزید علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سلیم بن کیس کو زیادہ جانتی ہی نہیں ہے، یہ کون ہے، مجہول ہے یہ شخص. وَلَا ذُكِرَ فِي خَبَرِ، اس کی ہماری خبروں میں، ہمارے تواتر میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. تو آپ دیکھیں روایات میں سلیم بن کیس کا ذکر ہی نہیں ملتا، ادب میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ملتا ہے اس بندے کا. اور نیچے لکھتے ہیں وہ کتاب الموضوع لعمرتی فیہ،
اور اس کی طرف جو منسوب کتاب ہے وہ بالکل پکی ڈھکی بات ہے. اگر یہ شخص کوئی تھا بھی اور علی کا صحابی بھی تھا تب بھی یہ بات مان لو کہ یہ جو کتاب ہے یہ ان کی طرف من گھڑت اور موضوع کتاب ہے. ناظرین آپ خود دیکھ لیں کہ علماء شیعہ کیا کہہ رہے ہیں اس کتاب کے متعلق. الکنی والالقابات، القاب یہ علامہ عباس کمی کی کتاب ہے، اور یہ کتاب آپ کم سے چھپی ہے ایران سے. اس کے اندر العلی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کتاب سلیم بن قیس الہلالی لہو کتاب المعروف، یہ کتاب معروف ہوئی وہ سلیم بن قیس، اور کہتی ہیں موجود فی الکتاب اصول اہل العلم اور مناقب و اہل بیت. اس کے اندر کئی مناقب بھی اہل بیت کی موجود ہیں. ولیکن وہ کتاب الظہر الشیعتی معروف بالمحدثین کلینی و صدوق غیرہا و دیگر کتاب نام لکھے. بہت سارے علماء شیعہ کے نام آگے موجود ہیں. کہتے ہیں لیکن خیال کریں کہ ہمارے شیعہ کے معتبر علماء لا موثوقین علی الکتاب، اس کتاب کی طرف تصدیق نہیں کرتے، مصدق نہیں کرتے. کہتے ہیں وہ کتاب الکذاب و تہذیب، یہ کتاب موضوع اور ضعیف ترین ہے. یہی کہتے ہیں ہمارے. وہ تحریف القرآن، اس میں موجود ہے تحریف القرآن کا موضوع. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانے شیعہ جو شیعہ ہیں وہ تحریف قرآن کے قائل بھی نہیں تھے. جو آج شیعہ یہ اپنی کتابوں میں تحریف قرآن کے قائل ہیں، پرانے شیعہ علماء تحریف قرآن کے بھی قائل نہیں ہیں. یہ بھی سن لو. اور وہ کہتے ہیں ہم اس کتاب کو اس لیے نہیں مانتے، اس میں تحریف قرآن کے چیپٹر ہیں. اور ہمارے علامہ کلینی جو محدثین ہیں اور صدوق علامہ صدوق اور دیگر علامہ یحییٰ دیگر جو ہے نا نام گروائے کہ سب کے سب اس کتاب کو موضوع کہتے ہیں جناب. اور یہ فتنہ بنا، یہ فتنہ اسلام میں فتنہ ہے. یہ کتاب رسالت و شہید الثانی شیخ زین بن علی عامری کی کتاب جو ہے یہ بھی قوم سے چھپی ہے. کہتے ہیں بن قیس بن عمرو العلی احادیث معروف، حدیث میں کافی معروف نام ملتا ہے. تشہد بشکر و کتاب صحیح ہی بلا توثیق بھی ہیں. ان طرف ایک کتاب منسوب ہے نہ کہ جو نہ صحیح ہے اور نہ اس کی توثیق ہے. وہ طریق القول باب سلیم بن قیس، سلیم بن قیس کے باب میں اس کا کوئی طریق ملتا ہی نہیں ہے. وہ طریق ابراہیم بن عمر سانانی ابان بن ابی عیاش، ابان بن ابی عیاش کے طریق سے اس کا ملتا ہے. وقد تعانا علی العلماء شیعتنا علی هذا الکتاب، کہ تمام علماء شیعہ لان تان کرتے ہیں اس کتاب کے اوپر. بات ختم ہو گئی اس کتاب کی. اب امتیاز صاحب نے مجھے بتائیں کہ جناب یہ کیا آپ کہاں سے لائے ہیں. اور اسی کتاب کے اندر یہ صفحہ 323 پہ لکھا ہوا ہے والقرآن الرابع کامل علماء بشن شروع احسل قیام میں، کہ کئی ایسے علماء ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ اس دور میں جو قرآن موجود ہے اس میں تعریفات ہیں. اور پھر بعد میں آگے کہتے ہیں وَقُنَا عَنْ ابراہیم الکلینی و صدوق، اور حمام اسے ایک دیگر فہرست لکھی اور ان علماء کے خلاف بات کر رہا ہے. یہ ابان بن ابی عیاش کلینی کے، صدوق کے، ابن حمام مثال کے اور ابن عقدہ کے اور بڑے بڑے شیعہ کے بڑے بڑے علماء ان کے خلاف کہہ رہا ہے کہ وہ علماء جو ہے قرآن کی تحریف پر قائل نہیں ہے. جبکہ میں یہ کہتا ہوں، ابن ابان کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا سلیم بن قیس نے بیان کیا کہ ہا سار الکتاب المشہور الغایت خلفاء، میرا آلریڈی یہ لیکچر موجود ہے تحریف قرآن پر، وہ سن لیں کہ فہو تحریف فی کتاب اللہ، کتاب کے اندر تحریف موجود ہے. اس میں میرا لیکچر موجود ہے، وہ سن لیتے ہیں آپ. تو یہ نہیں، اس کتاب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ تحریف القرآن کے. اور وہ شیعہ علماء سے اختلاف، یعنی یہ جو شخص تھا میں اسے شیعہ نہیں مانتا کیونکہ شیعہ علماء سے اختلاف کر رہا ہے یہ شخص ابان بن ابی عیاش. ناظرین یہ تھا ابان بن ابی عیاش کی حقیقت جو کہ آپ سامنے میں نے پیش کی. ناظرین میرا مقصد تمام امت کو اکٹھا کرنا ہے
نہ کہ فتنہ پھیلانا. ہاں امتیاز صاحب سے گزارش ہے کہ ہر بات کرنے سے پہلے اصول دین اور جو اصول ہیں فقہاء اور محدثین کے ان کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کیا کریں اور عوام تک جھوٹ نہ پہنچائیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی اور شیعہ میں اتحاد بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.